أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. محترم سامعین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ہر زمانے میں جو کامیاب لوگ گزرے ان کی تاریخ اور ان کی ہسٹری اگر اٹھا کر دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کامیاب جو لوگ گزرے ہیں وہ اس وجہ سے کامیاب ہوئے کہ ان کا تعلق اس زمانے کے کامیاب لوگوں کے ساتھ تھا۔ مثال کے طور پر انبیاء کا جو زمانہ گزرا ہے تو حضرات انبیاء کے دور میں وہ لوگ کامیاب ہوئے جن کا تعلق اس زمانے کے نبی سے تھا، اور ہر دور کی یہی کہانی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ان کے زمانے میں تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن کامیاب کتنے ہوئے؟ بہت چند ہوئے، اور جو کامیاب ہوئے وہ کیوں ہوئے؟ اس لیے ہوئے کہ ان کا تعلق اس زمانے کے نبی سے تھا۔ تو ہر زمانے میں یہی صورت رہی اور یہ وقت گزرتا چلا گیا انبیاء کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا تو حضرات صحابہ کامیاب ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کا تعلق اس زمانے کے نبی خاتم النبیین سید المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، اکابرین، ہر زمانے میں وہی لوگ کامیاب ہوئے جن کی نسبت کسی اللہ والے سے تھی، کسی بزرگ سے تھی، اس زمانے کے صوفیاء سے جن کا تعلق تھا، اولیاء سے جن کا تعلق تھا، مشائخ سے جن کا تعلق تھا، وہی لوگ اس زمانے کے فتنوں سے بچے اور وہ کامیاب ہوئے۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اور پرآشوب ماحول میں اگر ہم دنیا کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں اور دنیا کے خرافات سے، نبویات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نسبت اور اپنا تعلق آج کے جو اولیاء ہیں، جو مشائخ ہیں، جو اکابرین ہیں، اپنا تعلق ہم ان سے جوڑیں۔ آج کے جو علماء ہیں ہم اپنا تعلق علماء سے رکھیں، ان سے اپنا ربط بنائیں، ان سے اپنی نسبت کو جوڑیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے اور زمانے کے فتنوں سے ہم بھی نجات پائیں گے۔